اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ 5 منٹ عربک کی 5ویں کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا کہ اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 باتیں جو ہیں وہ سمجھنا وہ بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اسم کو جملے میں صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ آج ہم ان 4 باتوں میں سے چوتھی بات کو سمجھیں گے۔ 3 باتیں ہم سمجھ کے آ چکے ہیں، وہ 3 چیزیں میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں، یعنی جنس، عدد اور وسعت۔ یہ 3 چیزیں ہم ان کو سمجھ چکے ہیں۔ وسعت تھوڑا سا ہم نے اس کو کم سمجھا تھا۔ وسعت اصل میں کہتے ہیں معرفہ اور نکرہ ہونا، یعنی ہم کوئی خاص چیز اور کوئی عام چیز، کوئی عام نام یا کوئی خاص نام۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو نام ہوتے ہیں ہم پڑھتے آتے ہیں پراپر ناؤن، اور اسی طریقے سے کچھ ہوتے ہیں کامن ناؤن۔ تو یہ وہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن ہیں جو وسعت میں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم آگے چل کر کے انشاءاللہ اس کو بھی یہاں پہ سمجھیں گے۔ آج جو ہم چوتھی چیز سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں 3 جملے لکھے ہیں، اور وہ 3 جملوں میں آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ وغیرہ یہاں پہ کون استعمال ہو رہے ہیں، یعنی فاعل اور مفعول۔ فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو رہا ہو۔ تو پہلا جملہ اگر آپ دیکھیں، احمد نے علی کو مارا۔ یہاں پہ مارنے والا جو ہے وہ احمد ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ احمد جو ہے وہ فاعل یا سبجیکٹ ہے، اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ علی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ علی جو ہے وہ مفعول یا آبجیکٹ ہے۔ دوسرے جملے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں ہے احمد کو علی نے مارا، تو یہاں پہ جو احمد ہے اس کو مارا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ احمد جو ہے وہ مفعول ہے، اور علی مار رہا ہے، اس لیے علی فاعل یعنی کام کرنے والا ہو گیا۔ تو ان دونوں جملے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی طرح کا جملہ ہے، لیکن اس میں فاعل اور مفعول جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کس طرح پتہ چلی کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟ اس کے لیے ہم نے اردو میں جو نے اور کو استعمال کیا، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ اور اس نے اور کو سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں احمد جو ہے پہلے جملے میں فاعل ہے اور علی مفعول ہے، جبکہ دوسرے جملے میں کیونکہ کو احمد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ احمد پر کام ہو رہا ہے، وہ مفعول ہے، اور علی جو ہے وہ فاعل ہے کیونکہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے۔ تو ہر زبان میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی اسم کا، یعنی جیسے یہاں احمد اور علی ہیں، جملے میں کیا اسٹیٹس یا مقام ہے، یعنی کیا وہ فاعل کے طور پر آ رہے ہیں یا وہ مفعول کے طور پر آ رہے ہیں۔ تیسری مثال بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، اور اس میں آپ غور کریں کہ یہاں پر احمد جو ہے وہ فاعل ہے کیونکہ احمد مار رہا ہے، اور احمد نے کس کو مارا؟ علی کو نہیں مارا بلکہ علی کے بھائی کو مارا، اس لیے بھائی جو ہے وہ مفعول ہو گیا۔ تو یہاں پر جو لفظ علی آیا یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں نہ تو فاعل ہے اور نہ مفعول ہے، بلکہ یہ ایک اضافی حالت میں ہے۔ اور یہ اضافی حالت کیا ہے کہ یہ علی جو ہے اپنے بھائی کے ایک ریلیشن کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے کہ جس کو مارا گیا وہ اصل میں علی کا بھائی تھا۔ یہاں اس پورے کے پورے ایکشن میں، اس پورے کے پورے عمل میں علی کا کوئی کام نہیں ہے۔ علی صرف اس لیے آیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ جس کو مارا گیا وہ اس کا بھائی تھا۔ تو اس طریقے سے 3 حالتیں بن جاتی ہیں، 3 مقام بن جاتے ہیں کسی اسم کے، یا 3 اسٹیٹس بن جاتے ہیں۔ یا تو وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہوگا، یا وہ مفعول کے طور پر آ رہا ہوگا، یا وہ کوئی اضافی حالت ہوگی جملے میں اسم کی۔ تو اب جو ہم چوتھی چیز سمجھ رہے ہیں اس کے لیے نام دیا گیا کہ ہمیں اسم کے حوالے سے اس کی حالت بھی پتہ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کا اسٹیٹس۔ ہمیں اس کا اسٹیٹس بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کا جملے میں کیا اسٹیٹس ہے، کیا وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے، کیا وہ مفعول کے طور پر آ رہا ہے، یا وہ کوئی اضافی حالت میں آ رہا ہے۔ تو جو ہم نے چیزیں یہاں پہ سمجھی ہیں اب تک اسم کے حوالے سے، وہ 4 چیزیں ہیں۔ اسم کا ہمیں جنس معلوم ہونی چاہیے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی اس میں جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کی بحث ہوگی۔ عدد کے حوالے سے یعنی واحد اور جمع کی بحث ہوگی جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، اور وسعت میں جو ہے معرفہ یا نکرہ کی ہوگی، یعنی کامن ناؤن یا پراپر ناؤن کی ہوگی، اور حالت میں جو ہے فاعل، مفعول وغیرہ کی بحث ہوگی، فاعل یا مفعول وغیرہ کی بحث ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمیں کسی بھی اسم کے حوالے سے معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم اسم کو جملے میں صحیح استعمال کر سکیں۔ آپ نے ان مثالوں کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ اگر مجھے یہ چیز نے اور کو کا صحیح استعمال نہیں آتا تو میں اسم کو جملے میں صحیح طور پر نہیں ظاہر کر سکتا ہوتا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے
کہ ہم کسی اسم کو صحیح طور پر استعمال کیسے کریں، اور ان کے لیے یہ 4 چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگلی کلاس میں ہم مزید آگے دیکھیں گے ان چیزوں کو۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔